السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج میں آپ لوگوں کو اشرفی تعلیم حصہ اول میں 2 اسباق بچے ہوئے ہیں، میں آپ سکھاؤں گی۔ آج میں آپ لوگوں کو چلتے ہیں سبق کے جانب۔ چڑیا گھر۔ بھائی خالد، آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میاں آصف، آج میں چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ بھائی خالد، کیا چڑیا گھر میں صرف چڑیا ہی ہوتی ہے؟ نہیں میاں، نام تو ہے اس کا چڑیا گھر، مگر دوسرے جانور بھی اس میں ہوتے ہیں۔ چڑیا گھر میں شیر بھی ہوتا ہے، چڑیا گھر میں چیتا بھی ہوتا ہے، چڑیا گھر میں ہرن بھی ہوتا ہے، چڑیا گھر میں مگرمچھ بھی ہوتا ہے اور دوسرے جانور بھی چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح مور، کبوتر، فاختہ، بلبل، کوا، کوئل اور دوسرے پرندے بھی چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ بھائی خالد، چڑیا گھر کے یہ جنگلی جانور وہاں جانے والوں کو پھاڑ کھاتے ہوں گے؟ میاں آصف، ایسا نہیں ہے، وہاں تو ہر جانور بہت حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر تو مجھے بھی آپ اپنے ساتھ چڑیا گھر لے چلیں۔ میاں آصف، پہلے آپ اپنی امی جان سے اجازت لے آؤ، پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چڑیا گھر چلیں گے۔ اچھے بچے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ الفاظ کے معنی ہیں پرندہ، اڑنے والا، اس کا معنی ہے پرندہ کا معنی اڑنے والا، خطرہ کا معنی ہے ڈر۔ اب ہم سوالات لیں گے۔ پہلا سوال ہے، چڑیا گھر میں کون کون سے جانور ہوتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے چڑیا گھر میں شیر بھی ہوتا ہے، چیتا بھی ہوتا ہے۔ پڑھے نا ہم، چڑیا گھر میں شیر، چیتا، ہرن، مگرمچھ، یہ سب جانور چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ دوسرے جانور بھی چڑیا گھر میں رہتے ہیں۔ پرندہ اور خطرے کے معنی بتاؤ۔ پرندہ کا معنی ہے اڑنے والا اور خطرہ کا معنی ہے ڈر۔ ابھی تمشق کرنا ہے۔ پورا سبق اپنی کاپی پر نقل کرو، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پور کرو۔ آج میں چڑیا گھر جاؤں گا، اس خالی جگہ میں ہے چڑیا گھر لکھنا ہے۔ آنسر، کیا چڑیا گھر میں صرف چڑیا ہی ہوتی ہے؟ ایک ہے ڈیش ہے نا خالی جگہ، اس میں چڑیا لکھنا ہے۔ چڑیا گھر میں ڈیش بھی ہوتا ہے، شیر بھی ہوتا ہے، خالی جگہ میں شیر لکھنا۔ چڑیا گھر میں بلبل بھی ہوتی ہے، آنسر ہے بلبل۔ ہر جانور بہت حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اس کے آنسر اس میں رہتے، ہم دیکھ کر خالی جگہ کو مناسب الفاظ سے پور کرنا ہے اپنے کو۔ حروف ملا کر لفظ بناؤ۔ شین، یہ چھوٹی یہ رے، شیر، شین یہ رے شیر۔ میم، یہ کیا ہے؟ چیم، یہ تیلف چیتا، چیم یہ تیلف چیتا۔ میم گاف رے مگر، میم چیم ہے مچھ، میم گاف رے مگر، میم چیم ہے مچھ، مگرمچھ۔ بے لام، بے لام، بلبل۔ میم جیم ہے، 2 چشمی ہے یہ مجھے، میم جیم ہے یہ مجھے۔ حروف ملا کر لفظ بنائے۔ لفظ کو یہ الگ الگ حرف ہے نا، ان کو ملا کر اس طریقے سے لفظ بناتے ہیں۔ یہ مگرمچھ، شیر، چیتا، مگرمچھ، بلبل، مجھے۔ اس طریقے سے ہم کیا نصیحت سیکھے؟ اپنے بیٹھنے کی جگہ صاف رکھو، اپنا مدرسہ صاف ستھرا رکھو، نصیحت ہے یہ۔ خوب صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ اب ہم یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا۔ آخر سبق ہے یہ چوزا۔ چوزا جیسے روئی کا گالا، کچھ کچھ نیلا کچھ کچھ کالا، مرغی کٹ کٹ اسے بلائے، بھاگ کے جلدی سے آ جائے، پاتا ہے جو دانا دانا، یہی تو ہے بس اس کا کھانا، بھاگا دوڑا یہ پھرتا ہے،
چلتا ہے تو کب گرتا ہے، مرغی اس کی ہے رکھوالی، دیکھ بھال ہے کرنے والی، لگتا ہے یہ کیسا پیارا، مرغی کی آنکھوں کا تارا۔ الفاظ ہے، الفاظ کے معنی، چوزا کا معنی ہے مرغی کا چھوٹا بچہ، گالا کا معنی ہے دھنی ہوئی روئی کا گولا۔ سوالات لیں گے اب۔ یہ پوری نظم زبانی یاد کرو، یہ اشعار مکمل کرو۔ مرغی کٹ کٹ اسے بلائے، بھاگ کے جلدی سے آ جائے، خالی جگہ میں لکھ کر ہے نا، دیکھیے آپ لوگ، بھاگ کے جلدی سے آ جائے، لگتا ہے یہ کیسا پیارا، مرغی کی آنکھوں کا تارا، پاتا ہے جو دانا دانا، یہی تو ہے بس اس کا کھانا، چوزا جیسے روئی کا گالا، کچھ کچھ نیلا کچھ کچھ کالا، مرغی اس کی ہے رکھوالی، دیکھ بھال ہے کرنے والی۔ یہ سب ہے نا، اس میں دیکھ کر ہم سب لکھنا ہے جیسے میں لکھی ہوں۔ آج ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اشرفی تعلیم کا حصہ اول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں اشرفی تعلیم کا دوسرا حصہ لے کر دوسرے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ مجھے اجازت دیجیے، دعائیں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی ہمارا چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔